اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کی خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص رہنمائی سے، توفیق سے، ہم ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے اس کا والیوم 1، اس میں حدیث نمبر 354 سے آنورڈ اپنے سبق کو ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کچھ آیات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ وسائل اور یہ سہولیات اور یہ نعمتیں میسر کیں، جس نے ہمیں بے شمار انعامات عطا کیے، جس نے ہمیں یہ مہلت عطا کی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں ڈالا کہ ہم اس کے پیغام کو، اس کے دین کو، اس کی آیات کو اور اس کائنات کی محبوب ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کو سمجھنے سے اپنے دن کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی سمجھ کے ساتھ ساتھ اس سے ہمیں اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی، اور دنیا کے ساتھ ساتھ خاص کر آخرت کا عدر اور کامیابی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حدیث نمبر 354 اور یہ چیپٹر نمبر 44 ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور چیپٹر نمبر 44 اس کا ٹاپک جو ہے وہ علماء، بڑے لوگوں اور کبار جو ہیں وی آئی پی، یہ علماء، بڑے لوگوں اور اصحاب فضل کی تعظیم اور انہیں اوروں پر برتری دینے اور ان کی مجالس کی قدر و منزلت بڑھانے اور ان کے مرتبے کو نمایاں کرنے کا بیان. اور ہم نے پہلے بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ عنوان جو ہے یا اس چیپٹر کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے کہ اگر کہیں پر ایک سے زیادہ وی آئی پیز ہوں تو پھر ان میں سے کس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے یا کس کو زیادہ فضیلت دینی ہے کہ اس کو پہلے موقع دیا جائے کسی خاص معاملے میں یا کسی خاص ایکٹیویٹی کے لیے. جیسا کہ نماز کا مثال ہم نے لیا، نماز باجماعت کے لیے اگر سارے علماء اور متقی اور پرہیزگار لوگ وہاں پر موجود ہیں تو ان میں سے کس کو سب سے پہلے مطلب آفر کی جائے گی، یا سب سے پہلے کس کا حق ہے کہ وہ جماعت کرائے؟ اس کا حق ہے جو قرآن کو زیادہ علم رکھتا ہے، قرآن کو زیادہ خوبصورتی سے پڑھنے والا ہے تجوید کے ساتھ، اور باقی جو قرآن کی تلاوت کے اصول ہیں ان کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اس میں بھی اگر برابر ہوں دو یا دو سے زیادہ تو پھر ان میں سے کس کو بہتر کرنا ہے. تو جو اللہ کی نظر میں جو وی آئی پی اور صاحب فضل لوگ ہیں ان میں سے اگر کسی کو کسی معاملے میں کوئی اہمیت دینی ہے تو اس کا معیار کیا ہے، اور اللہ کی نظر میں وی آئی پیز کون ہیں، اللہ کی نظر میں کبار کون ہے. کبار یہاں پر گلف میں وی آئی پیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا وی آئی پی کو جب منشن کرنا ہو تو کبار یا کبار جو ہے وہ منشن کرتے ہیں. تو اللہ کی نظر میں وی آئی پی وہ ہیں جو کہ تقوی میں بڑے ہیں، جو کہ اللہ کی توحید اور رسالت کے اوپر تو قائم بہت سارے ہیں لیکن ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں.
صحیح معنوں میں وہ ہیں وی آئی پیز جو اللہ کی نظر میں ہے۔ باقی دنیا کی نظر میں تو دولت، شہرت اور ریاکاری اور اس طرح کے معاملات میں جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ قدر و منزلت بھی پاتا ہے، اور اتنا ہی زیادہ وہ واضح بھی ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کی عزت بھی کی جاتی ہے، یا دیگر بہت سارے معاملات۔ لیکن اللہ کی نظر میں یہ سارا کچھ دنیا کا معاملہ ہے۔ آخرت کے لیے اللہ کی نظر میں جو وی آئی پیز ہیں وہ وہی ہیں جو صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب عمل بھی ہیں۔ تو لہذا اسی موضوع کے تحت ہم نے 5 احادیث جو ہیں وہ پچھلی مجلس تک پڑھی تھی۔ آج ہم اس چیپٹر کی 6 حدیث اور اس والیوم کی یعنی اس جلد کی حدیث نمبر 354 سے آنورڈ اپنے سبق کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو ہمیں صحیح نصیحت کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہمارے دلوں میں اتارے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور دوسرے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کے بھی قابل ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کی جو سبق کی پہلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 354، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، پس میرے پاس 2 آدمی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ 2 آدمی آئے، ایک ان میں سے 2 بڑا تھا، عمر کے اعتبار سے ہوں گے۔ میں نے مسواک چھوٹے کو دے دی تو مجھے کہا گیا کہ بڑے کو دیں، تو میں نے وہ ان میں سے بڑے کو دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، اور نبیوں کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا اور اپنے خواب کو بھی جو بیان کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ بھی وحی کی ایک قسم ہے، وہ بھی ایک وحی ہے ہمارے لیے، اس میں بھی ہمارے لیے اسی طرح سے پوری اہمیت ہے جس طرح سے سنت اور احادیث اور دوسری مطلب ہمارے شرعی جو معاملات ان کی ہے۔ تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ 2 آدمی دیکھے، 2 آدمی ان کے پاس آئے، ان میں سے ایک بڑا جو تھا اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دے گی، تو ان کو کہا گیا وہی کے ذریعے، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا گیا خواب میں ہی کہ یہ مسواک چھوٹے کو دیں، تو لہٰذا انہوں نے وہ واپس چھوٹے کو دی انہوں نے، تو ان کو اشارہ دیا کہ بڑے کو دیں، تو پھر انہوں نے وہ مسواک جو ہے وہ بڑے کو دے دی۔ تو یہاں پر بھی دونوں جو اصحاب وہاں پر موجود تھے، وہ ہو سکتا ہے علم اور تقوی کے معاملے میں ایک دوسرے کے برابر ہوں، اور جب علم اور تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں اگر کوئی 2 یا 2 سے زیادہ اصحاب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہیں، تو ان میں سے فضیلت جو ہے اس کو دی جائے گی جو عمر میں بڑا ہو، یعنی عمر میں بڑا ہونے کے اعتبار سے بھی فضیلت اس کو ملے گی اگر وہ علم اور تقوی کے اعتبار سے برابر ہے۔ اگر چھوٹا کوئی فرد یا چھوٹا کوئی شخص یا چھوٹا کوئی ایون کہ بچہ وہ کسی علم اور فضیلت کے اعتبار سے دوسرے جو اصحاب ہیں ان سے بڑا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی پہلی فضیلت یا پہلی جو آپشن ہے وہ وہی ہوگی وی آئی پی کی اللہ کی نظر میں جو ہیں۔ بہرحال اس سے ملتی جلتی حدیث پہلے بھی ہم نے پڑھی ہیں، جیسے کہ پچھلی ہی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جب خیبر میں وہ قتل کا واقعہ ہوا، تو اس میں پھر جب انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رپورٹ کیا، تو جو 3 صحابی جو ہیں وہ آئے، تو ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بڑا ہے تم میں سے وہ بولے، وہ مجھے یہ واقعہ بتائے۔ تو جو 3 صحابی تھے رضوان اللہ اجمعین، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ علم اور تقوی کے اعتبار سے برابر تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو عمر میں بڑا ہے وہ یہ واقعہ جو ہے وہ بتائے، اور پھر جو بڑے صحابی تھے ان میں سے انہوں نے واقعہ کوٹ کیا۔ تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں ان میں یہ پوائنٹ جو ہے یہ بیک گراؤنڈ میں ہمارے مائنڈ میں ضرور رہنا چاہیے کہ وہ جو بھی جن کے درمیان میں کوئی بڑے اور چھوٹے کا یا فضیلت کا یا اہمیت دی جا رہی ہے، تو اس میں وی آئی پی جو ہیں وہ اللہ کی نظر میں جو وی آئی پی ہیں وہ کیٹیگری میں آتے ہیں وہ سارے۔ اگلی حدیث 355 میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید ریش یعنی کہ بزرگ مسلمان، سفید ریش کی یعنی بزرگ مسلمان کی، نمبر ایک. نمبر دو، حامل قرآن. حامل قرآن یہ اہل قرآن، قرآن کا حامل، جس کے پاس قرآن ہو. وہ کون سے لوگ ہیں قرآن کے حامل جو ہیں؟ وہ قاری، حافظ اور عالم سارے ہیں جو قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، جن کے پاس قرآن محفوظ ہے، ان کے سینوں میں محفوظ ہے، ان کے ذہنوں میں محفوظ ہے، ان کی زبان سے ہر وقت قرآن جو ہے وہ ادا ہوتا رہتا ہے. تو حافظ، قاری اور عالم جو ہیں، قرآن کے عالم، وہ جو ہے وہ حامل قرآن ہے. اور وہ حامل قرآن جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور نہ ہی اس سے اعراض اور بے وفائی کرنے والا ہو. یعنی حامل قرآن کی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ حامل قرآن وہ ہے جو قرآن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو اور اعراض اور بے وفائی کرنے والا نہ ہو. حد سے تجاوز کرنے کا سے مراد ریاکاری، دکھاوا، دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو فضیلت سمجھنا کہ مجھے زیادہ قرآن آتا ہے، مجھے زیادہ اچھی طرح سے پڑھنا آتا ہے، کوئی تکبر کی کوئی اس طرح سے معاملہ، یہ بہت سارے اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. اور بے وفائی اور اعراض کرنے والا، یعنی قرآن کو اگر وہ سمجھتا ہے، اس کو جانتا ہے، اس کو زبانی یاد ہے، یا کسی بھی اعتبار سے اس کو عبور حاصل ہے، تو اس کے اوپر وہ عمل کرنے والا ہو، اس کا حق ادا کرنے والا ہو. یعنی کہ قرآن کو بھلا دینے والا نہ ہو، قرآن سے بے رخی کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس سے وفا کرنے والا ہو. تو یہ حامل قرآن کی خصوصیات ہمیں یہ ملتی ہیں اس حدیث میں کہ اس کے اوصاف کیا ہیں، حامل قرآن کون سے افراد ہیں. تو دوبارہ حدیث کے متن کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے سفید ریش مسلمان بزرگ، نمبر دو حامل قرآن جس کے یہ اوصاف بھی ذکر ہوئے، اور نمبر تین اور منصف بادشاہ، منصف انصاف کرنے والا، عدل و انصاف قائم رکھنے والا بادشاہ جو ہے، کوئی بھی حکمران یا کوئی بھی آپ کا جو عہدے دار ہے بڑا، جو اپنے عہدے اور اپنی جو بھی اس کے پاس اختیارات ہیں، ان اختیارات کے مطابق وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے. وہ یہ تین افراد جو ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان تینوں کی عزت اور منصف بادشاہ کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے ہم مانی ہیں. یعنی یہ تین اصحاب اتنے باعزت ہیں کہ اگر وہ صحیح معنوں میں، اور سفید ریش بزرگ سے یہاں پر مراد ہے کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا فرد، چاہے وہ مومن ہو یا مومنہ ہو، وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق گزارتے ہوئے وہ اپنی بچپن بھی، اپنی جوانی بھی گزار بیٹھا وہ، اور اب بڑھاپے میں پہنچ گیا. تو اب ایسا فرد کوئی عام نہیں جو ہماری طرح سے، میری طرح سے گناہوں میں لپٹا پھرتا، جس کو کچھ عمل کی اتنی زیادہ ہوش نہیں، اور دنیا میں جو کھوئے ہوئے ہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو وی آئی پی کیٹیگری کے لیے جو سکلز جو دی ہوئی ہیں، یا جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، ان ساری ریکوائرمنٹس کو وہ پورا کرنے والا ہو، جس نے اسی طرح سے اپنا بچپن اور اپنی جوانی جو ہے، جس میں سب سے زیادہ عیش و عشرت اور سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے دنیا کی رونائیاں، اس جوانی میں اس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے صراط مستقیم پر قائم رکھا، تقویٰ کے راستے پر اپنے آپ کو رکھا. اور اب یہ اس عمر میں پہنچ گیا کہ اس کے بال اب سفید ہو گئے، سفید ریش ہو گیا یا بزرگ ہو گیا. تو یہ وہ سفید ریش مسلمان ہے جو صحیح معنوں میں اپنی زندگی پاک بازی کے ساتھ گزار کر آیا. اور دوسرا حامل قرآن بھی ہم نے دیکھ لیا، اور تیسرا عدل و انصاف. اور عدل و انصاف کرنے والا، خاص کر آج کے ماحول میں، آج کے دنیا میں یا آج کے زمانے میں اگر دیکھیں، جب کہ کرپشن جو ہے وہ حدوں کو چوکتی ہے، جبکہ دنیا کے جو اٹریکشن اور رونائیاں ہیں وہ اس قدر مطلب اٹریکٹ کرتی ہیں اور اس قدر وہ مائل کرتی ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ ان شیطان کے وسوسوں یا ان چیزوں سے پیچھا چھڑا کر اپنے ذہن کو ان چیزوں سے پاک صاف کرنا، اور پھر اپنے آپ کو راغب رکھنا اس ہاں معاملے لے پر. رکھ دے، ابھی بغل چوک کے ٹورا پھریں گا. ہاں تو آج کے دور میں، اور خاص کر جس کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہے، جس کے پاس جتنا بڑا مقام ہے، جتنا بڑا اختیار ہے، اس کے لیے تو اتنا ہی زیادہ مشکل ہے. اور پھر مطلب آج کل جو جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، پریشر جو ہے وہ ڈالتے ہیں، مطلب بڑے بڑے، میں تو اس کو کہوں گا کہ غنڈے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں
جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور اپنا پیسے کے بل بوتے پر اگر کوئی قاضی اور منصف یا کوئی عہدے دار جو ہے وہ انصاف کرنا بھی چاہے تو اس کے اوپر اس قدر پریشر اور اس قدر اس کے اوپر مجبوریاں ڈالی جاتی ہیں اور تھریٹس ملتے ہیں، لائف تھریٹس، اور وہ اگر ہم آج کے پولیٹیکل حالات دیکھیں تقریباً ہر کنٹری میں یہ اس میں کوئی یہ چھوٹ بھی نہیں ہے کہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹری بڑے بڑے ہر کنٹری میں کہہ لیں کہ یہ انصاف کسی عہدے دار کو یا کسی بااختیار صاحب کو انصاف اور عدل پر قائم رہ کر فیصلہ کرنا بہت مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو بھی یہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی عزت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی عزت کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنا بڑا کام جو ہے وہ آج کے زمانے میں کر رہا ہے۔ اور یقیناً اس سے پہلے بھی انصاف جو ہے، انصاف کے سارے تقاضے پورے کر کے فیصلہ کرنا اور اس کے مطابق سزا اور جزا اور جو بھی معاملات ہیں ان کو چلانا، یہ اتنا آسان کام نہیں، اور اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اثر ڈالتے ہیں فیصلے کے اوپر بھی اور پورے جو بھی ان کی کارروائی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی۔ تو لہذا یہ تین قسم کے جو افراد ہیں، اور تینوں یقیناً تینوں نے بڑے چیلنجز قبول کیے، تینوں نے بڑے چیلنجز عبور کیے، وہ چیلنجز عبور کرنے کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کی عزت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کی عزت کرنا۔ اب اللہ کی عزت کرنا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی معاذ اللہ ان کی عبادت کر دینا یا غلو کر دینا، یا ان کی جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے بڑھا چڑھا کر ان کو کوئی کرامت والا اور ولی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دینا، یہ ساری چیزیں غلو میں آ جائیں گی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بے سود ہوں گی۔ لیکن عزت کرنے کا مراد معروف طریقے سے عزت کرنا، اگر وہ کہیں پر موجود ہیں تو ان کو عزت اور احترام دینا، ان کو اچھی جگہ پر بٹھانا، ان کو ان کے معاملات میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا، اگر وہ کچھ تقاضا کریں تو ان کو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنا، تو ان کی عزت در حقیقت یہ ہے۔ تو یہ ان کا جو مقام ہے ایک معاشرے میں، یہ تینوں طرح کے افراد کا، وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور جیسا کہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ تینوں طرح کے لوگ جو ہیں یہ بڑے چیلنجز کو عبور کر کے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے عزت یا اس طرح کی عزت دی جائے جس طرح سے اللہ کی عزت ہے۔ اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 356 ہے، اور اس چیپٹر کی حدیث نمبر 8 ہے۔ یہ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، اور وہ یعنی کہ شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا تعلق ہم یعنی مسلمانوں سے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کا تعلق ہم سے نہیں یا مسلمانوں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑے کے شرف اور فضل کو نہیں پہچانتا۔ اسی طرح سے ابو داؤد کی روایت میں الفاظ ہیں کہ ہمارے بڑے کے حق کو نہیں پہنچانتا، بڑے کے حق کو نہیں پہچانتا یا بڑے کے شرف اور فضل کو نہیں پہچانتا۔ کوئی بھی شخص جو گویا کہ مسلمان ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن اگر وہ اپنے سے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور اپنے سے بڑے کے شرف اور فضل اور اس کے حق کو نہیں پہچانتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک بڑی عام سی ہمارے معاشرے میں، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ایک بہت ہی عام چیز ہے کہ آپ کا عاجزی، آپ کی انکساری اس قدر ہو کہ آپ کو اگر کسی چھوٹے کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا کسی چھوٹے کے ساتھ آپ کے کچھ معاملات ہیں تو چھوٹے کے اوپر رحم کیا جائے، عمر کے اعتبار سے چھوٹے، اس کے اوپر رحم کیا جائے، اس کی بات کو سنا جائے، اس کی بات کو سمجھا جائے، اس کے جو بھی وہ بات اس کی آپ کر سکتے ہیں، پوری کر سکتے ہیں مطالبہ اس کا یا اس کی خواہشیں جائز جو ہیں ان کو سمجھ کر اس کو پوری اہمیت دی جائے۔ تو چھوٹے کے اوپر رحم کرنا، اور اسی طرح سے بڑے کے اوپر، یعنی آپ سے جو عمر میں بڑا ہے یا دوسرے کسی بھی معاملے میں بڑا ہے، اگلی حدیث میں کچھ اور بھی اس سے آئیں گے متعلقہ،
تو بڑوں کو بھی ان کا حق جو ہے وہ دینا، اور ان کو عزت و تکریم جو ہے وہ دینا، وہ ضروری ہے۔ اسی طرح یہ ایک مڈل پرسن ہے جو اپنے چھوٹے سے بھی مطلب اچھا تعلق اور رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اپنے سے جو بڑا ہے اس کی بھی عزت و تکریم جو ہے وہ کرنا چاہیے، وگرنہ مسلمانوں کی لسٹ سے خارج امکان ہے، یہ امکان ہے کہ وہ مسلمانوں کی لسٹ سے ہی نکل جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی چھوٹا ہے تو اس کو بڑے کا احترام کرنا، اور بڑے کا چھوٹے کو مطلب احترام دینا، یہ آپس کا احترام جو ہے یہ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کس قدر اہم ہے ہمارے معاملات میں۔ اور چھوٹا بچہ جو ہے وہ اس کی گرومنگ جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے، اس کے ساتھ جتنا اچھا رویہ رکھیں گے، جتنا اس کے ساتھ اچھے معاملات رکھیں گے، اتنا ہی اچھی اس کی گرومنگ، اس کی جو جو ٹریننگ ہے، جو تربیت ہے، وہ اس کی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ اور بڑے جو ہیں وہ تو یقیناً اس بات کے حقدار ہیں کہ چھوٹے لوگ جو ہیں، یا عمر میں چھوٹے، یا علم اور عقل میں بھی جو چھوٹے ہیں، وہ ان کی عزت و تکریم کریں اور ان کو اہمیت دیں۔ اس کے فوائد میں ہم دیکھیں یہ کیا لکھا ہے، ہم میں سے نہیں کا مطلب مسلمانوں کے طریقے پر نہیں۔ چھوٹوں مسلمانوں کے طریقے پر نہ ہونا، وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے اگر کوئی مسلمانوں والے کام ہی نہیں کرتا تو ظاہری الفاظ میں ہی وہ مسلمان ہے، مسلمانوں کی جو کام ہے وہ تو اس میں نہیں رہے باقی۔ چھوٹوں پر رحم کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ شفقت اور احسان کا معاملہ کرنا۔ اسی طرح چھوٹوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے بڑے اور اصحاب علم و فضل کی تعظیم بجا لائیں اور ان کا احترام کریں۔ اگلی حدیث اس چیپٹر کی، یہ حضرت میمون بن ابی شبیب رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک سائل گزرا، آپ نے اسے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا۔ ایک اور آدمی گزرا جس پر اچھے کپڑے اور اچھی حالت تھی، آپ نے اسے بٹھایا اور کھلایا۔ یعنی دو اشخاص گزرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، ایک کو انہوں نے روٹی کا ٹکڑا دیا، ٹھیک ہے، اور دوسرا آدمی جب گزرا تو اس کے کپڑے اور اس کی حالت اچھی تھی، تو آپ نے اسے اچھی طرح سے بٹھایا اور بٹھا کر اس کو کھانا کھلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں حضرت ان سے اس بابت پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کے مرتبوں پر اتارو، یعنی ان کی حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرو۔ آگے ابو داؤد میں بھی اور دوسری میں وہ بھی یہی الفاظ جو ہے، یہی متن ہے اس کا۔ بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کوئی سوال کیا، سائل آیا، تو انہوں نے اس کو کچھ کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے، دوسرا ان کھانا کا ٹکڑا، روٹی کا ٹکڑا دے دیا۔ دوسرا ایک شخص آیا، وہ کپڑے اچھے تھے اس کے، ظاہری اس کی کیفیت جو ہے یا ظاہری حالت اس کی نسبتاً بہتر تھی، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو بٹھایا اور بٹھا کر اس کو کھلایا، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو ان کے مرتبوں کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ جو ہے وہ آج ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم جو کہتے ہیں کہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو پہچان کر ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ معاملات کی جائے، ان کی مدد کی جائے، کیونکہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ عام طور پر دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، دوسروں سے آگے ہاتھ پھیلانے سے ہچکچاتے ہیں، اور انتہائی مجبوری کی حالت میں اگر وہ ہاتھ پھیلا بھی دیں تو وہ کم از کم اپنے تن بدن کو مطلب مینٹین رکھتے ہیں، وہ ان کی ظاہری حیثیت جو ہے یا ظاہری ان کی حالت جو ہے وہی اس کو اس قدر بگاڑ نہیں دیتے، یا کہ ان کی مسکینیں جو ہے وہ ٹپک ٹپک کر سامنے ہے اور اگلا دیکھنے والا جو ہے اس کو دیکھ کر اس کے رحم کھانا شروع کر دے۔ لیکن یعنی سفید پوش وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں، اپنی سفید پوشی کا بھرم جو ہے وہ ان کا اثاثہ ہے۔ تو لہٰذا سفید پوش لوگ جو ہیں اس کی طرف یہاں پر ہمیں اس حدیث سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ روزمرہ جو در بدر جو مانگنے والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی حالت بھی ایسی کی ہوتی ہے، بال بکھرے ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے اور اس طرح سے، وہ تو ہر دوسرے گھر سے جا کر مانگتے ہیں، اور ان کو تو
بہت سے ان سے مل بھی جاتا ہے، لیکن سفید پوش جو ہے اول تو مانگتا ہی نہیں، اور اگر مانگتا بھی ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق اس کو مل جائے تو اس کے بعد وہ ہاتھ جو ہے اپنا پیچھے کر لیتا ہے۔ تو لہذا اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ یہ سفید پوش لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو کچھ مینٹین رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ سوال کرنے والے نہیں۔ اور ظاہری حیثیت کے اعتبار سے یہاں پر جو ذکر ہوا وہ بھی ہمارے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اچھے کپڑے اور اچھی حالت میں اپنے آپ کو ویل مینٹین رکھے ہوئے ہے اور اس نے اگر سوال کیا ہے تو اس کو اس کے اعتبار سے، اس کی حالت کے اعتبار سے اس کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کیا جائے، اور اس کو ذرا ایکسٹرا آرڈنری ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا جائے اس کے ساتھ میں۔ لیکن اگر کوئی سائل جو ہے بیکاری قسم کا جو ہے جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، اگر اس طرح سے آئے تو ٹھیک ہے، اس کو پھر اسی طرح سے ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں سفید پوشی کا اشارہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، اور میں اپنا وہ میسج جو ہے وہ دوبارہ ضرور دہراؤں گا کہ سفید پوش لوگ جو ہیں، یہ ہمارا فرض ہے، جو ہمارے اوپر ہے کہ ہم سفید پوش لوگوں کو اپنے ارد گرد ڈھونڈیں، کیونکہ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ چاہے کتنے بھی تنگ دست ہوں وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ میں اس لیے بار بار ریپیٹ بھی کرتا ہوں اکثر، کیونکہ کچھ معاملات ہو چکے ہیں کہ بیوہ خاتون جو ہیں اس نے اپنے اس بھائی کی مدد کی جو کہ ایک دکان کے اوپر دکان چلاتا تھا، اور اس کے اتنے حالات خراب تھے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ اتنی اماؤنٹ نہیں تھی، اور بیوہ جو ہے، کیونکہ سب پتہ ہے فیملی والوں کو وہ بیوہ ہے، تو بیوہ کی خدمت کرنے کے لیے تو سارے چلے ہوئے ہیں، لیکن جو سفید پوش ہے ظاہری طور پر جس نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے، اس کی خدمت کرنا، اس کو پہچان کر اس تک پہنچنا اور اس کی خدمت کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا ایک مقام ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں سب کو پتہ ہے اس پوائنٹ کے اوپر کہ کیا ہمارا مقصد ہے اس کو سمجھنے کا اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کا، اور جہاں تک ہمیں ہمت و طاقت ہو ہمیں ضرور کرنا چاہیے کہ بغیر ہاتھ پھیلائے ان لوگوں کی خدمت کرے، اور پھر اس میں جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی مدد پہلے کی جائے۔ بہرحال اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 358۔ جی، حدیث نمبر 358 یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اوینا ایک قبیلہ تھا۔ اوینا بن حسن جو ہے وہ اوینا قبیلے کے یا کوئی صاحب جو ہیں وہ آئے، مدینہ میں آئے، اور اپنے بتیجے حر بن قیس کے پاس ٹھہرے، اور حر ان لوگوں میں سے تھے جنہیں حضرت عمر اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ حر بن قیس جو ہیں وہ حضرت عمر کے دور خلافت میں وہ حضرت عمر کے قریب، حضرت عمر انہیں اپنے قریب جگہ دیتے تھے۔ علاوہ ازیں قرا حضرات حضرت عمر کی مجلس اور ان کی مشاورتی کمیٹی کے ارکان تھے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس شورا کہہ لیں یا ان کی جو مشاورتی کمیٹی جو ہے، ان کے جو قریب کے افراد جو ہیں، جو روزمرہ کے جو سلطنت یا جو بھی معاملات چلانے میں ان کے مددگار ہیں، ان میں وہ حضرت عمر کی مجلس کے وہ رکن تھے، حر بن قیس۔ تو حر بن قیس جو ہے ان کے چچا ان کے پاس آئے اوینا قبیلے سے، ٹھیک ہے۔ وہ بوڑھے ہوں گے یا جوان، وہ ان کے چچا جو ہیں وہ بوڑھے ہوں گے یا جوان ہوں گے، ان کی عمر جو ہے اس کا صحیح تعین نہیں ہے۔ باہر اوینا کے نے اپنے بتیجے سے کہا، اے برادر زادے، اے بتیجے، تمہیں امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں خاص مقام حاصل ہے، مجھے ان سے ملنے کی اجازت لے دیں۔ یعنی اپنے بتیجے کے بعد آئے حر بن قیس اور ان سے درخواست کی کہ مجھے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کی کوئی اجازت یا ان سے ملاقات میری کرا دیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے اجازت مانگی، حضرت عمر نے انہیں اجازت دے دی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم تم ہمیں زیادہ عطیے نہیں دیتے۔ وہاں پر پہلے مطلب ان سے ریکویسٹ کر کے اجازت لی کہ وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے چاہتے ہیں۔ جب وہ ملنے کے لیے اندر پہنچے تو وہاں پر جا کے گلے شکوے شروع کر دیے، کیا کہ اللہ کی قسم تم ہمیں زیادہ عطیے نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو غضبناک ہو گئے، حتیٰ کہ انہیں سزا دینے کا ارادہ کیا۔ پس حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا
کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا افو درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض فرمائے۔ افو درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض فرمائے۔ اور یہ اوینا کی جاہلوں میں سے، اوینا جو ہے وہ بھی جاہلوں میں سے ہے، یعنی یہ میرے چچا جو ہیں میں ان کو لے آیا ہوں، اب انہوں نے یہ اس طرح سے کام کر دیا ہے، اس طرح سے گلہ شکوہ کر دیا ہے کہ جو کہ ناجائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابت یہ کہنا تو کبھی سوچنا بھی ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی بے انصافی کریں گے کسی کے ساتھ۔ تو حضرت حر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے کوٹ کر دی، یا ان کا قول انہوں نے کوٹ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ عفو درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض فرمائے۔ اور یہ اوینا جو ہے یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اور جاہل کون ہے؟ کل قرآن کی مجلس میں بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جو اپنی ہٹ درمی پر اتر آئے اور بغیر دلیل کے، دلیل نہ ہونے کی وجہ سے یا جواب نہ ہونے کی وجہ سے پھر وہ اپنا ریئیکشن جو ہے وہ شو کرنا دے، تو حقیقت میں تو وہی جاہل ہیں۔ تو اللہ کی قسم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی، یہ قرآن کی آیت تلاوت کی، تو انہوں نے اس سے تجاوز نہیں کیا، یعنی اس پر عمل کیا، اور وہ اللہ کی کتاب کے حکم پر ٹھہر جانے والے تھے، یعنی اسے سن کر اپنا ارادہ ختم کر دیتے اور کتاب اللہ کے حکم کو ترجیح دیتے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں جو اہم نقطہ ہے، جو اس چیپٹر کے مطابق ہے کہ کس کو کتنی فضیلت ملے، اس کے مطابق حضرت حر بن قیس جو ہیں وہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے خاص رکن تھے، اور یعنی کہ حضرت عمر کے قریب قریب بھی وہی لوگ تھے جو اس وقت میں علم اور تقوی کے اعتبار سے زیادہ افضل تھے یا زیادہ فضیلت والے تھے، لہذا وہی جو افراد تھے وہ حضرت عمر کی جو روزمرہ کے معاملات نپٹانے کے لیے جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی، اس کمیٹی کے رکن تھے۔ اس موضوع کے اعتبار سے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ اور پھر دوسری بات جو اس میں پتہ چلی، جو کل ہم نے قرآن کے مجلس جو ہے اس میں بھی سمجھنے کی کوشش کی، کہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب ان کا جاہلوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یا جاہلوں کے ساتھ جب ان کا مکالمہ ہوتا ہے، مخاطب ہوتے ہیں وہ، تو پھر ان کو وہ سلام کہہ دیتے ہیں، ان سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، ان سے وہ دور ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے ساتھ جھنجھٹنے کی ضرورت نہیں، ان کے ساتھ مکالمے میں ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عباد الرحمن کے اوصاف کل ہی ہم نے جو پڑھے ہیں اس کی طرف بھی ہمیں اس میں اشارہ مل جاتا ہے کہ جاہلوں سے اعراض فرمانے کا حکم تھا، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے فوراً ہی اپنے رویے کو درست کیا، اپنا غصہ جو ہے اس کو کم کیا، اور اس ہدایت کے مطابق اپنی اصلاح کر لی، یا اس کے مطابق پھر انہوں نے واپس اپنے آپ کو نارملائز کر لیا۔ تو یہ دو پوائنٹس ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں، جو دونوں پوائنٹ جو ہیں اعتبار اس کے موضوع کے اعتبار سے اہم ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے حضرت ابو سعید سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوعمر بچہ تھا، وہ یعنی حضرت ابو سعید جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نوعمر تھے، عمر میں کافی چھوٹے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کر لیتا تھا، لیکن انہیں بیان کرنے سے مجھے یہ بات روکتی تھی کہ وہاں مجھ سے زیادہ عمر والے لوگ موجود تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کی مجلس میں جاتے تھے، لیکن کیونکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں جو ہیں وہ یاد کر لینے کے باوجود وہ دوسروں کو بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر ان سے عمر میں زیادہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ یعنی یہ چھوٹا جو کوئی فرد ہے اس کو اپنے سے بڑے فرد کی جو عزت و تکریم کرنا ہے، اس کا یہاں پر اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی علم کے یہ تو عمر کی بات ہوئی نا، کہ عمر کے اعتبار سے بڑے تھے، اور یقیناً صحابہ کی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جو صحابہ تھے وہ سارے کے سارے علم اور تقوی کے اعتبار سے سارے کے سارے ایک دوسرے کے کمپیٹیٹر تھے، کہہ لیں سارے کے سارے ایک دوسرے سے بڑھ کر
ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف لپکنے والے اور ان کے اوپر اپنی اصلاح کرنے والے اور ان پہ اوپر عمل کرنے والے تھے، سارے کے سارے ہی ایسے تھے، کسی کے بارے میں کوئی گمان اور کوئی شک کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ تو لہٰذا جب ساری مجلس یا سارے صحابہ کرام جہاں رضوان اللہ اجمعین، وہ سارے کے سارے ہی مطلب با کردار لوگ تھے ہر لحاظ سے، تو یقیناً اس میں جو عمر میں چھوٹا ہے اس کو تو آٹومیٹیکلی پتا ہے کہ یہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور تقویٰ میں بھی یقیناً بڑے ہوں گے، تو لہٰذا وہ اس بات کی حیا کرتے ہوئے ان کے سامنے مطلب زیادہ بیان نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اب اس کی جو فوائد ہیں اس میں کچھ اہم پوائنٹس ہیں جس کو ہم یہیں سے پڑھتے ہیں۔ ابن اعلان نے کہا کہ علماء حدیث نے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ جب شہر میں زیادہ بڑا عالم، محدث اور صاحب شرف و فضل بزرگ ہو تو اس سے کم تر شخص حدیث بیان کرے، تاہم دوسرے علوم میں یہ بات مکروہ نہیں ہے۔ یعنی حدیث اور قرآن کے بارے میں اگر کسی مجلس میں کوئی زیادہ علم والا ہے حدیث میں یا قرآن میں یا جو بھی موضوع کے اعتبار سے جو زیادہ بڑا عالم ہے، اس کی موجودگی میں اس سے کم تر علم والے جو ہے ان کے لیے بات ناپسندیدہ ہے کہ وہ بڑے عالم کی موجودگی میں، کسی بڑے شخص کی موجودگی میں وہ اپنا جو ہے نا وہ کلام کریں۔ ہاں بصورت ہاں استاد یا بڑے عالم کی اجازت سے شاگرد یا چھوٹا عالم حدیث بیان کر سکتا ہے۔ نیز مجلس میں کوئی محدث یا زیادہ بڑا عالم ہو تو آداب کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کے بیان پر اکتفا کیا جائے۔ یعنی کوئی بڑا سینئر بزرگ یا سینئر عالم جو ہے اگر اس نے کسی بات کے اوپر کوئی دلیل دے کر کوئی بات کر دی ہے تو اس کے اوپر اکتفا کیا جائے، بشرطے یہ ہے کہ وہ مطلب صحیح حدیث اور قرآن جو ہے اس کے مطابق ہو، اور ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ صحیح ہونی چاہیے بات، غلط بات جو ہے اس کو تو کبھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ویسے کسی شہر میں کوئی حدیث سنانا یا بیان کرنا چاہے تو ہر ذی علم وہ بیان کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حدیث وضع نہ ہو۔ شرعاً احادیث کے بیان میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی شرعاً تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ کوئی حدیث سنائے، یا حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن بھی یا دوسرے معاملات بھی، لیکن اگر کہیں پر کوئی زیادہ علم والا، زیادہ صاحب علم اور زیادہ صاحب عمل فرد موجود ہے تو اس کو وہاں پر اس کو پریفرنس دینی چاہیے، یا اس کو پہلی ترجیح جو ہے اس کو ہی دینی چاہیے، اس کے قول کو یا اس کے عمل کو۔ اگلی حدیث جو ہے وہ آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، اور یہ حدیث ایکچولی ضعیف ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اسے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اشخاص مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں۔ یہ حضرت انس سے روایت ہے، اور حضرت انس نے بڑی صحیح اور قوی احادیث بھی بیان فرمائی ہیں، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ترک یا کوئی راوی جو ہے وہ اس میں مسنگ ہو، یا کوئی بھی وجہ جس کی وجہ سے یہ غریب یا ضعیف حدیث کی کیٹیگری میں اس کو شامل کیا گیا، یقیناً ہوگی وجہ، لیکن اس کا میسج کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نوجوان کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اشخاص مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کریں۔ تو گو کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ابھی ہم نے ایک حدیث پڑھی، بلکہ آج کے جو درس کی جو سب سے پہلی حدیث تھی، جس میں بارش اور بزرگ جو مسلمان ہے اس کی عزت کرنا گویا کہ اللہ کی عزت کرنا ہے۔ اور وہ بزرگ مسلمان کون ہے جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ جس نے اپنے بچپن اور خاص کر جوانی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں گزار دی، اور اب وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ گیا، یا بڑی عمر کو پہنچ گیا کہ اس کے بال سفید ہو گئے، تو اگر اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کے مترادف ہے، یا ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ اللہ کی عزت کی جائے، یعنی اس کو اتنی عزت، تو اس کے ساتھ اس ٹاپک کے اعتبار سے بھی اگر اس حدیث کا متن جو ہے وہ دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایمان کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھتے ہوئے، تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر اپنے آپ کو رکھتے ہوئے، اپنی جو عمر کی جو پہلی منزلیں ہوں طے کر کے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، تو اس کا حق ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے، اور جو
اس کی عزت و تکریم کرے گا تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اس کا یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے آخرت میں، تو اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا ہی ملے گا، اس بزرگ کی کسی بھی بزرگ کی عزت اور تکریم اور اس کے حقوق پورا کرنے کے لیے، لیکن دنیا میں بھی وہ اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ ان کو دینے کے پر قادر ہے، اور یقیناً وہ دیتا بھی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک یہ بھی پوائنٹ اسی پہلی آج کے سبق کی جو پہلی حدیث ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں اس میں سے میسج ملتا ہے کہ جو بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے باپ کردار زندگی گزاری ہے، ان کا حق ہے کہ ان کی عزت کی جائے، اور جو ان کی عزت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی وسائل مہیا کر دے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی اشخاص جو ہے ایسے مقرر فرما دے جو بڑھاپے میں اس کی عزت کریں۔ تو یہ چیپٹر الحمدللہ ہمارا ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا آج، تو یہیں پہ رکتے ہیں ہم۔ اگر کوئی پوائنٹ آپ اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں یا کچھ اضافی بات ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جی، ہمارے شفیق صاحب مجھے کل ہی پتہ چلا پاکستان گئے ہیں، تو اس وجہ سے وہ حاضر بھی نہیں ہو رہے۔ بہرحال ان کی طرف سے جو ان کا میسج ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں جمعے کے بارے میں، کہ جمعے کے دن بڑے اہتمام سے گزارنا اور پہلے وقت میں مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرنا، اور درود اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ان کا میسج ہوتا تھا، اور یہ بڑا خوبصورت میسج ہے جمعرات کو ہماری یاد دہانی کے لیے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ کل جمعے کے دن کو اس کے حق کے مطابق ہم ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے۔ ہم نے جو سمجھنے کی کوشش کی اس میں بہت سارے پوائنٹس ایسے ہیں جو ہم نے ذکر کیے، تھوڑے سے سمجھنے کی کوشش کی، اور یقیناً بہت سارے ایسے ہیں جو مزید گفت و شنید کر کے یا مزید اس کی کھوج لگا کر ہمیں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں سے جو اہم نصیحت کے جو پوائنٹس ہیں وہ ہمارے ذہن میں اتار کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنی نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے لیے میسر فرمائے، ہماری مشکلات کو اور ہماری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہمارے بزرگ والدین جو اس دنیا میں حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کے مسائل میں ہمیں اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرمائے کہ کس طرح سے بچوں کی گرومنگ کرنی ہے۔ ہمیں اپنے والدین کا لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس قابل کر دیں کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔